ہم جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہمیں ایک نئی چیز دکھلا رہا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور بوکھلاہٹ ہونا لازمی ہے۔ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر ذی عقل انسان، ہر ذی شعور انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس وقت ٹڈی دل کے نام سے ایک بہت بڑا دل ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کی شکل میں گھوم رہا ہے۔ اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے تو وہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ جیسا کہ آج کل ہمارے اندر بہت ساری برائیاں موجود ہیں، ہر طرح کی برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی برائی ہو سکتی ہیں، وہ تمام برائیاں ہمارے اندر کم یا زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ دوسروں کا حق مارنا، دوسروں پر ظلم کرنا، بے حیائی، عیاری، مکاری، عیاشی، اور اس کے علاوہ دل کی بیماریاں جیسے چغلی ہے، غیبت ہے، یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر عام ہیں، اور ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے دوسروں کو روکنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں دوسروں کو چڑھایا جاتا ہے، دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ آج کے وقت میں غلط کام کرنے کی دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ آج کل وہ زمانہ چل رہا ہے۔ تو جب اس قسم کی بیماریاں اور برائیاں ہمارے اندر ہوں گی تو پھر اللہ کے عذاب بھی ہمارے اوپر نازل ہوں گے۔ یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے۔ جیسے ہم کام کریں گے اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ زنا کاری کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ہمارے اندر پیدا کر دے گا کہ جو ہمارے باپ داداؤں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ تو ہم جو بھی غلط کام کریں گے اس کا نتیجہ عذاب کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں اللہ کا عذاب ظاہر ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جیسے ہم کام کریں گے ایسے ہی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ ٹڈی دل اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے فرعون کی قوم کی شکل میں موجود ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ اللہ نے ان پر جو عذاب نازل فرمائے ان میں سے ایک عذاب ٹڈی دل بھی تھا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ اس آیت کے اندر ان تمام عذابوں کا ذکر ہے جو اللہ نے فرعون کی قوم پر نازل فرمائے تھے۔ تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی وہ عذاب نازل فرمائے گا۔ اس میں بالکل بھی کسی طرح کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب نازل فرما کر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں ان عذابوں سے بچنا ہے، اس طرح کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، تبھی ہم ان تمام چیزوں سے اور ان تمام عذابوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ابھی تو اللہ نے ٹڈی دل بھیجا ہے، ابھی پتہ نہیں ہمیں کون کون سے دل دیکھنے پڑیں گے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی دل سے باہر نہیں نکلے تو پھر نہ معلوم ہمیں کون کون سے دل دیکھنے پڑیں گے۔ اس لیے ان دلوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کے دل سے نکلنا پڑے گا۔